بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل رات کو جو بھی ایپیسوڈ تھا شہباز گل صاحب کا، جو کہ اڈیالہ جیل سے ان کی منتقلی اسلام آباد جو ہونی تھی اور وہ پیمس ہاسپٹل آئے، وہ سب ظاہر ہے آپ کے سامنے آیا۔ ٹیلی ویژن چینلز نے بہت سی چیزیں بتائیں، بہت سی چیزیں دکھائیں، لیکن میں آپ کو جو اہم چیز ایک بتانے والا ہوں، جو ایکسکلوسیو میری کل مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب کے جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، ان کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی، تو ان کا کیا رول تھا، اور اس میں مطلب ہے کہ بہت اہم چیز یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ میں آپ سے بیسیکلی شیئر کروں گا جو میری معلومات ہیں، اور وہ یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب لگاتار مطلب ظاہر ہے جس وقت ان کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا، یعنی کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر یہ تھا کہ جی آپ نے شہباز گل صاحب کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کرنا، اور جو بھی کچھ ہے ان کو جو راولپنڈی کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہاسپٹل ہے، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل، اس میں ان کو آپ شفٹ کر دیں تاکہ ان کی جو کسٹڈی ہے وہ اسلام آباد پولیس کو نہ ملے۔ اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کل کے دن جو ایڈیشنل سیشن جج تھے، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے کے اوپر دوبارہ سے اس جو ریمانڈ کی بات، جو فزیکل ریمانڈ کا جو اپلیکیشن تھی پروسیکیوشن کی، اس کو دوبارہ سنا، اور پھر 48 گھنٹے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کا جسمانی ریمانڈ کا انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب بہت اپسیٹ تھے، اور لیکن سب سے زیادہ جو پریشانی تھی وہ پرویز الہی صاحب کے لیے تھی کہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی، بغیر کسی مطلب ہے کہ وداؤٹ مینسنگ اینی ورڈز انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ شہباز گل نے جو بات کہی تھی، جو اسٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے اے آر وائی میں دی تھی، وہ کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، اور وہ غلط اسٹیٹمنٹ تھی۔ اس کے اوپر انہوں نے اس کو مسترد کیا، اس کو انہوں نے مطلب ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی۔ تو میری جو ان کے جو ذرائع سے بات ہوئی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جی ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا ایک پریشر ہے، تو اس پریشر کے نتیجے میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سیٹوں کے ساتھ ان کی گورنمنٹ وہاں پہ بنی پی ٹی آئی کی سپورٹ سے پرویز الہی صاحب کی، تو وہ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ عمران خان صاحب اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ پنجاب کو رول کریں، تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس پریشر میں جو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے شہباز گل صاحب کے مسئلے کے اوپر پریشر تھا کہ جی ان کو ہینڈ اوور نہ کیا جائے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے، اور ان سے یعنی کہ جی یہ کوئی مڈل گراؤنڈ مطلب ہے کہ جو مجھے بتایا گیا کہ کوشش یہ تھی کہ کسی قسم کا کوئی مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا جائے اس مسئلے کے اوپر، اور تاکہ پولیس اسلام آباد پولیس کو ہینڈ اوور نہ کیا جائے، اور اس طرح کی کوئی بات تھی۔ تو وہ سارا کچھ یعنی کہ ظاہر ہے پوری کوشش کرتے رہے، لیکن پھر ظاہر ہے، اور میری جب ان سے بات ہوئی تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر یہ کام اس طرح سے نہ ہوا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی جو مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب سے یا پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ سے وہاں پہ یا پنجاب گورنمنٹ سے بات ہوتی رہی، وہ کافی اپسیٹ ہیں۔ اور اگر فرض کریں کہ یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں شہباز گل کے لحاظ سے، اور یہ میں اپنے سورسز کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، پی ایم ایل کیو کے سورسز کے لحاظ سے، تو عمران خان صاحب مطلب ہے کہ وہ پھٹ پڑیں گے، اور کوئی اس قسم کی بات تھی۔ تو پھر وہ یہ ہے کہ پھر بعد میں مجھے پتہ لگا کہ جی جب ان کی بات ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے پر رہے چیف منسٹر، تو انہوں نے ان کو یہی کہا کہ جی آپ قانون کے مطابق، آپ قانون کو دیکھیں، ہم اس مسئلے میں ابھی تک نہیں پڑے، ابھی تک ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنا بھی جو شہباز گل صاحب کا ایپیسوڈ ہے، قانونی طور کے اوپر جتنی بھی چیزیں کی جا رہی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ اس میں حصہ دار نہیں ہے، آلدو وہ اس مسئلے میں شاید سب سے زیادہ اہم سٹیک ہولڈر ہے، بیکاز جو بغاوت کی بات کی گئی اور فوج کے اندر کی گئی، تو اس لحاظ سے تو ان کو پرویز الہی صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ فالو دا لا، آپ جو بھی قانون ہے آپ اس کو فالو کریں۔ اور ظاہر ہے قانون آپ کو پتہ ہے کیا تھا، قانون یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ، جب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج اسلام آباد نے جب یہ آرڈر دے دیا کہ جی آپ نے ریمانڈ دینا ہے ان کا، تو جب تک کہ اس آرڈر کو انڈو نہیں کیا جاتا یا اس کے اگینسٹ کوئی اسٹے نہیں آ جاتا ہائی کورٹ سے، تو وہ آرڈر آپ کو بتایا کہ فیلڈ میں رہے گا۔ تو قانون یہی ہے کہ اگر وہ آرڈر فیلڈ میں ہے تو آپ کو کسٹڈی دے دینی چاہیے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کل شام میں مطلب ہے کہ بہت بڑی تعداد میں
پنجاب پولیس وہاں پہ پہنچا دی گئی تھی، وہاں پہ DHQ ہاسپٹل کے باہر بھی پہنچا دی گئی تھی، پھر یہاں سے اسلام آباد پولیس بھی کافی ان کی بھاری جو کنٹینجنٹ ہے وہ بھی وہاں پہ چلی گئی اڈیالہ جیل کے باہر. تو اور وہی یہی کوشش کہ جی ظاہر ہے ان کو اپنی ان سے کسٹڈی لینا تھی، لیکن جیسے ہی ظاہر ہے یہ بات ان سے کی گئی، اور رعایت والی بات جو کنسیشن وہ لینا چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی سیٹسفیکشن کے لیے، شہباز گل صاحب کے لیے، تو جب ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو اس میں ابھی تک ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے، لیکن جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ قانون کو فالو کریں. تو قانون پھر یہی ہے، اور اس کے لحاظ سے پھر فوری طور کے اوپر پرویز الہی صاحب نے جو لاہور پولیس تھی ان کو وڈرا وہاں سے کیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب آپ ان کی کسٹڈی جو ہے وہ دے دیں اسلام آباد پولیس کو. اور یہ وہ ایشو تھا ڈیفینیٹلی جس کے اوپر کافی ظاہر اپسیٹ ہوں گے، اپسیٹ ہیں عمران خان صاحب، اور وہ کسی بھی لحاظ سے وہ مطلب ہے کہ تیار نہیں تھے کہ جی وہ کسٹڈی دی جائے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جی وہاں سے جس طرح سے لایا گیا، تو اپیرنٹلی جو شہباز گل صاحب کو ظاہر آکسیجن ماسک بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور جو ان کو لگ ایسے رہا تھا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہاں پہ پمس ہاسپٹل میں لایا گیا. اور وہاں کے ابھی تک آج صبح تک میں ابھی تک کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک کی جتنی بھی ہے میڈیکل رپورٹس ان کی آ رہی ہیں وہ کلیئر ہیں، کوئی اس قسم کی ابھی تک کوئی مطلب ہے کہ مسائل کی بات نہیں، فکر کی بات نہیں. تو اب یہ ہے کہ جی اب اگر فرض کریں کہ ان کو کلیئرنس ملتی ہے تو پھر ان کی جو کسٹڈی ہے وہ ظاہر ہے وہ ابھی پھر اسلام آباد پولیس کے پاس ان کی کسٹڈی چلی جائے گی، اور پھر وہ جو انویسٹیگیشن ہے اور پھر وہاں سے وہ سب کچھ سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سارا کچھ یہ سارا ایپیسوڈ ہو رہا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ایک طرف حکومت کی طرف سے یہ جو الزام لگایا گیا PTI کی طرف سے کہ جی ان کے اوپر مطلب ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور تو یہ پہلی تو یہ بات کہ یہ بڑی غلط بات ہے، اور اس کے اوپر فیئر انکوائری ہونی چاہیے، فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ واقعی کیا ان کے اوپر تشدد کیا گیا، کیا اس قسم کی بات تھی. اور ظاہر ہے اور اس کے اوپر شروع میں ہی یہ جو ان کا میڈیکل ہے فیئر طریقے سے ان کا میڈیکل کروا دینا چاہیے تھا. لیکن لگ ایسا ہے اس کے اوپر چونکہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو میڈیکل ہی نہیں ہوا، اور جو ہوا تھا اور جس میڈیکل رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ سب کچھ کلیئر ہے، کچھ تشدد نہیں ہوا، تو وہ پھر کیسے ہوا. سو یہ سارے ایک تو اس ایشو کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے جو خامی نظر آتی ہے آن جس کے اوپر مطلب کویشچن مارکس ریز ہوتے ہیں آن پارٹ آف گورنمنٹ. لیکن ادروائز دوسری سائڈ کے اوپر پی ٹی آئی مطلب ہے کہ لگتا ہے کہ اس ایشو کے اوپر عجیب ایک کنفیوژن کا شکار ہے. وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جی بہت غلط کہا، اور وہ عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی شہباز گل نے جو بات کہی وہ غلط تھی، اور وہ جو تھی وہ اکسانے کے بغاوت، فوج کے اندر بغاوت کو اکسانے کے مترادف تھی، سب اس طرح کی بات. اور یعنی کہ آپ PTI کا کوئی بھی میں نے اب نہیں دیکھا کہ کوئی شخص ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہو. اور لیکن کنفیوژن یہ ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں اور دوسری سائڈ کے اوپر آپ فیئر انویسٹیگیشن یعنی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دیتے. اور پھر بات یہ کہ جی ظاہر ہے پولیس کو ریکوائرڈ ہے، ان کا موبائل ریکوائرڈ ہے، پولیس کو ان کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ ریکوائرڈ ہے، پولیس کو ان کا جو ڈرائیور یا اسسٹنٹ تھا شہباز گل کا ان کو وہ پروڈیوس کرنا ہے پولیس نے، اور اس سے بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو جب اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، اور فرض کریں کہ کوئی اگر لنک نہیں ہے، ان کے بیکنگ کوئی نہیں تھی پارٹی کی، اور یہ سب جو بھی مسئلہ تھا یہ شہباز گل کا اپنا مسئلہ تھا، اور اس میں کوئی اور لنک مطلب پارٹی سے عمران خان سے کوئی بھی لنک نہیں تھا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. آپ دے دیں جو بھی ہے، موبائل ہے، ڈرائیور کو آپ پروڈیوس کر دیں. اور ایلیگیشن یہ کہ مبینہ طور کے اوپر جو جنرلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موبائل ہے وہ بھی بنی گالہ میں ہے، اور وہ جو ڈرائیور ہے یا ان کا اسسٹنٹ ہے وہ بھی ظاہر ہے وہیں پہ پناہ لیے ہوئے ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب ہے کہ اگر ایک سائڈ کے اوپر وہ ہے اور دوسری سائڈ کے اوپر یہ، تو یہ عجیب سے مطلب شکوک پیدا کرتی ہیں. تو ایک فیئر انویسٹیگیشن جب ہے اور ظاہر ہونی چاہیے اس معاملے کے اوپر یہ تو. اور میں آپ کو بتا دوں کہ PTI جو مرضی کر لے، حکومت بھی جو مرضی کر لے، لیکن یہ ایک بہت بڑا کنسرن میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا یہ بہت بڑا کنسرن ہے. اور یہ جو کمپیریزن ڈرا کیا جاتا ہے کہ جی شہباز گل نے جو کہا یہی چیز نواز شریف صاحب نے کہی، یہی مریم نے یا مولانا فضل الرحمان نے،
کہی تو ایسا نہیں تھا. انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے کچھ انڈیویجولز لائک ظاہر ہے انہوں نے ٹاپ کمانڈ کو ان کی پالیسیز کو ٹارگٹ کیا کہ جی آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. مطلب ہے کہ الیکشن 2018 کے اس میں مطلب ہے کہ مینیپولیشن واٹ ایور جو بھی اس قسم کی. سو وہ وہاں پہ ایک انڈیویجولز کے اوپر کچھ اسپیسیفک قسم کی مطلب ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر کچھ الزامات لگائے کہ آپ نے یہ کیا. لیکن یہاں پہ یہ اب نیچر سمجھ لیں، یہ جو کہا یہ تو بغاوت کی کوشش مطلب ہے کہ اکسانے کی مبین طور کے اوپر، اور مقدمہ بھی یہی بنا کہ جی یہ تو بغاوت کے اوپر اکسانے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ بڑی سیریس چیز ہے. میں آپ کو بتا دوں فوج سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اور فوج کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا رہا، ان کے جنرلز کے اوپر مطلب ٹاپ کمانڈز کے ٹاپ جو ان کے جنرلز ہیں ان کے اوپر ماضی میں بھی مطلب ہے کہ کرٹیسزم ہوتا رہا. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ فوج کے اندر اگر آپ کوئی تفریق ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، مطلب ہے کہ وہ بے شک ڈیلیبریٹ ہو یا وہ آپ انوسینٹلی کر لیں واٹ ایور، اگر فوج کے اندر کوئی آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ فوج کے اندر ڈویژن کریٹ ہو جائے، فوج کے اندر بغاوت ہو جائے، اس کو فوج کا ادارہ کبھی برداشت نہیں کرے گا. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کی بھی نزاکت کیا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ایشو جو ہے یہ قانون کے مطابق، میں تو کہتا ہوں قانون کے مطابق سیٹل ہونا چاہیے. ابھی وہ ہائی کورٹ گئے ہیں، اگر ہائی کورٹ کہتا ہے کہ ان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کو ختم کرتے ہیں، ختم کر دینا چاہیے. سو جو بھی قانون قاعدہ کہتا ہے اس کے مطابق جھکنا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی، حکومت کو بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی. تو ادروائز جو ہے یہ ظاہر ہے یہ جو مسائل ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ ابھی تک جس قسم کی یہ چیزیں جا رہی ہیں تو یہ چیزیں انفارچونیٹلی مجھے جس طرح کا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں جا رہی ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ اس وقت جو سفر ہو رہی ہے، میں آپ اگر پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں، تو اگر میں پی ایم ایل کیو کی بات کرتا ہوں تو پنجاب کی گورنمنٹ سفر ہو رہی ہے. بیکاز پرویز الہی صاحب فرام ڈے ون ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم پرفارمنس، ہم مطلب انتقام کی سیاست اور ادھر ادھر ٹائم ضائع نہ کریں. ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے ہم میکسیمم اپنا پرفارمنس دیں، ڈیلیور کریں. لیکن انفارچونیٹلی ان کو کسی دوسرے کام کی طرف لگا دیا گیا ہے، اور جو کہ بہت بڑی ڈائیورژن ہے. اور جو وہ کام کرنا چاہ رہے تھے وہ شاید اس طریقے سے نہیں کر پا رہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.